اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ معزز اساتذہ کرام، محترم طلباء و طالبات، آپ سب کو ادارہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی آئی ایس پی اسٹوڈیو کی جانب سے آئی ایس پی کے اس خوبصورت ایوان جناح آڈیٹوریم میں بحیثیت میزبان محمد عبداللہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم آج جس باوقار پروقار تقریب سعید میں مل بیٹھے ہیں وہ انتہائی فیوز و برکات کو سمیٹنے کی تقریب ہے، جو کہ دعائے ختم القرآن بسلسلہ تکمیل پیام قرآن ہے۔ وہی جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں سینوں پر دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہوں، ردائے گمرہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے کوئی جب بھی جہاں بھی آواز دیتا ہے وہ سنتا ہے، بہت ہی مہرباں ہے، رحم کرتا ہے، وہی سچ ہے اور ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے۔ سو اسی کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله،
ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. معزز سامعین، رمضان مبارک رحمت الہی فیض و برکات کا موسم بہار ہے۔ بندہ مومن کے لیے مستفید ہونے کا وہ واحد مہینہ ہے جسے ایام معدودات قرار دیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ کائنات کی سب سے عرفہ مقدس کتاب قرآن مجید، جو کہ سراپا خیر ہی خیر ہے اور دستور انقلاب ہے، چنانچہ امت مسلمہ کی ہر ممکنہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان مبارک اور قرآن کریم سے زیادہ فیض و برکات کو سمیٹا جائے۔ انسٹیٹیوٹ آف سادرن پنجاب ایک ایسا شاندار تعلیمی ادارہ ہے جس نے نہ صرف بہترین تعلیم کا انصرام کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تربیت کا مکمل انتظام موجود ہے، بلکہ تربیتی پہلو پر مکمل توجہ دی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک قرآن کی عظمت و رفت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرپور استفادہ کیا گیا، اور ایک ایسی کاوش کی گئی جو کہ آج اپنے تکمیل کے موڑ پر ہے۔ میں اسے
ایک طالب علم کی حیثیت سے تکمیل کہوں گا، اختتام نہیں، کیونکہ یہ سلسلہ غیر رمضان اور بشرط زندگی ہر رمضان آئی ایس پی کی لیڈرشپ، آئی ایس پی اسٹوڈیو اور سی بی ایس کی لیڈرشپ کی جانب سے، جناح آڈیٹوریم کی ٹیم کی جانب سے اس عظیم کارہائے نمایاں کو انشاءاللہ العزیز بحکم اللہ تعالی جاری و ساری رکھا جائے گا۔ میرے لیے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اس کار خیر کا صحرا جس شخصیت کے سر سجا ہے وہ میرے مربی، میرے استاذ، ادارہ حاضہ میں شعبہ علوم اسلامیہ میں سینئر لیکچرر ڈاکٹر سید عثمان گیلانی ہیں، جو کہ نوجوان اسلامک اسکالر ہیں، جنہوں نے پروگرام پیام قرآن میں قرآن مجید کا خلاصہ، ترجمہ، تفسیر کو بیان کیا، مسائل کو سمجھایا، مختلف علمی نکات پر مزین گفتگو فرمائی۔ وقت کی قلت ہے، بقول شاعر گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ میں اس شعر کے ساتھ گزارش کروں گا اپنے مربی سے، وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن، یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ آپ کے سامنے اپنے کلمات اور اختتامی تکمیل کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے جناب سید ڈاکٹر عثمان گیلانی صاحب۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے پروگرام پیام قرآن کے حوالے سے آج ہمارا 27واں اور آخری پروگرام آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کے خلاصہ قرآن میں آخری سپارے کا جو آخری چوتھائی ہے، اس کی صورتوں کے مضامین اور ان کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلی سورۃ القدر ہے، جس کی آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر ایک رات ایسی ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا، اور وہ شب قدر ہے۔ شب قدر کے بارے میں احادیث میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات کا مفہوم ہے کہ شب قدر کو پورے رمضان المبارک میں تلاش کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ محدثین کرام نے اس آخری روایت کو ترجیح دی ہے، اور آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں شب قدر کو بتایا گیا ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین نہیں کیا گیا، لیکن تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی کچھ نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے وہ رات پہچانی جا سکتی ہے۔ اور اس رات میں جو قرآن پاک کو نازل کرنے کے بارے میں فرمایا گیا، تو جہاں ایک طرف روایت میں یہ آتا ہے کہ 23 سالوں کے عرصے میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شب قدر میں نازل کیا گیا، تو ان کی آپس میں تطبیق یہ ہے کہ شب قدر کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور اس کے بعد 23 سالوں کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اور پھر اس رات کی فضیلت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
کہ اس رات میں عبادت کرنے والا ایک عبادت گویا کہ آپ نے 1000 مہینوں تک وہی عبادت کی ہے۔ اور اس کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بہت ہی قدر و منزلت والی رات ہے۔ سورہ دخان میں بھی اسی رات کی طرف اشارہ کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ مفسرین نے ان دونوں آیات میں سورہ دخان والی آیت کو شب برات سے تعبیر کیا ہے اور سورہ قدر والی آیات کو شب قدر سے تعبیر کیا ہے، اور فرمایا کہ اس کے اندر فرشتے اترتے ہیں اور جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں آسمان دنیا پر اور مسلمانوں کو خوشخبری دیتے ہیں۔ اس سے اگلی سورت سورہ بینہ ہے۔ سورہ بینہ کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین اور کافرین کے کچھ واقعات کو ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اگر شیطان ان کو پھسلانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد سے وہ شیطان سے دور رہتے ہیں۔ اور پھر آخر میں مشرکین کا الگ ٹھکانہ بتایا کہ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مومن ہیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اور صحابہ کرام کے لیے جو سب سے بڑی اعزاز کی بات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کا تمغہ ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو عنایت فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اس کا مضمون بھی اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ذکر فرمایا۔ اگلی صورت سورہ زلزال ہے۔ سورہ زلزال جس کا معنی زلزلہ ہوتا ہے، یہ قیامت کے ہونے کے واقعات پر مبنی ہے کہ قیامت جس وقت قائم ہوگی اس وقت زمین و آسمان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین جو اپنا بوجھ ہوگی اس کو نکال پھینکے گی۔ زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، زمین کے اندر جتنی بھی معدنیات ہیں، زمین کے اندر جتنے بھی لوگ اس وقت جا چکے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن سب کچھ باہر آ جائے گا۔ اور پھر آخر میں کہا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ انسان دنیا کے اندر جو ایک بھی نیکی کرے گا قیامت کے دن اس کے سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی، اور ذرہ برابر رائی برابر بھی ہوگا۔ تو قرآن میں آتا ہے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ یہ تیرا نامہ اعمال ہے، تو پڑھ جو تو نے کیا تھا۔ تو رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور رائی کے دانے کے برابر برائی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ تو انسان پریشان ہوگا قیامت کے دن کہ یہ نامہ اعمال کیسا ہے کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز اس کے اندر درج کر دی۔ تو ہمارا یہ پڑھنے کا اور سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دن کے لیے تیاری کریں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اسی لیے دیا گیا کہ ہم اس دن کو یاد کریں اور اس دن کی تیاری کے لیے اپنی زندگی کو ایک بہترین نمونے کے طور پہ بنائیں، اور اس کی ٹریننگ کے لیے، اس کی تربیت کے لیے اللہ رب العزت 11 مہینوں کے بعد 1 مہینہ عطا فرماتے ہیں کہ جس میں ہم اپنے اندر اتنی انرجی نیکی کے اعتبار سے اور اچھے کاموں کے اعتبار سے پیدا کر لیں، ایمان کی ترقی کے اعتبار سے پیدا کر لیں کہ اگلے 11 مہینوں میں ہماری وہ ترقی کام آتی رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی صورت کے اندر گھوڑوں کی قسمیں کھائیں۔ 3-4 آیات کے اندر گھوڑوں کی قسمیں کھانے کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ حالانکہ اللہ کی ذات کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات تو خود بھی جو بھی بات کر دے گی وہ کئی قسموں سے بڑھ کر ہے، اس کی حقیقت اور اس کی حقانیت، لیکن پھر بھی ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات قسم کھا کر کہتی ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ کہ ہم اگر غور کریں کہ ہمیں اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں اور ہم کتنوں سے اچھے اس وقت موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چھوٹی نہ چھوٹی بات پر ہماری ناشکری شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی کہ انسان کو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اور شکر گزاری نہ صرف زبان سے ہونی چاہیے بلکہ آپ کے عمل سے ظاہر ہونی چاہیے۔ عمل سے ظاہر کیسے ہوگی؟ کہ جو اللہ نے ہمیں اعضاء و جوارح دیے ہیں، جو آسانیاں دی ہیں، جو چیزیں دی ہیں، ان کو ہم اللہ رب العزت کے کاموں میں خرچ کریں گے، یہ عملی شکر گزاری ہے، اور یہ زیادہ ضروری ہے۔ زبان سے تو کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن ہمارے اعمال بھی ہمارے زبان کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اگلی صورت میں پھر سورہ قاریہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قیامت کی طرف جھنجھوڑا ہے کہ قیامت کے دن وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ وہ قیامت ہے کہ جس دن سارے لوگ ایسے بکھرے ہوں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں۔ تو قیامت کی ہولناکی کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کا دل اس کی طرف متوجہ رہے، اس سے غافل نہ ہو جائے۔ جیسے اگلی صورت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کہ دنیا کی محبت نے لوگوں کو قیامت سے غافل کر دیا ہے۔ نہ ان کو قبر یاد ہے، نہ ان کو حشر یاد ہے، نہ بعد کی زندگی یاد ہے۔
تو ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو اس تنبیہ دلانے کی کوشش کی ہے، اس طرف لانے کی کوشش کی ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اگلی سورہ سورہ عصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اللہ پاک زمانے کی قسم کھاتے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے، یا مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل زمانہ مراد ہیں زمانہ بول کر، کہ یعنی پوری دنیا کے اللہ رب العزت قسم کھا کے کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر، ساری کامیابیاں ایک طرف رہ گئیں، ہم جتنے بھی کامیاب ہو جائیں دنیا کے اندر، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم سارے کے سارے ناکام ہو۔ لیکن پھر کچھ تخصیص فرمائی، کچھ علیحدہ سے لوگوں کو بیان فرمایا، وہ کیا؟ 4 قسم کی صفات بیان فرمائیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ اب پتہ چل گیا ٹھیک ہے ایمان والے خسران سے باہر ہیں۔ دوسرے نمبر پر کہا وعاملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ضروری ہے، صرف زبان سے دل سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں، آپ کے اعمال بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے، تو کہا وعاملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرو گے خسارے سے بچ جاؤ گے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وتواصوا بالحق، اور خود عمل کے اوپر اکتفا نہیں کرنا، لوگوں کو بھی بتانا ہے، لوگوں کو حق بات کی وصیت کرنی ہے، لوگوں کو حق بات کی طرف لے کر آنا ہے، لوگوں کو بھی اچھی بات بتانی ہے۔ تیسری صفت، تو یہ 3 صفتوں والوں سے پتہ چلا جن کے اندر 3 صفتیں ہیں وہ خسران سے پاک ہیں، خسارے سے پاک ہیں۔ اور چوتھی صفت کیا بیان فرمائی؟ وتواصوا بالصبر، کہ حق بات کرنے میں سب سے پہلے ایمان لانے میں، دوسرے نمبر پہ اعمال صالحہ کرنے میں، تیسرے نمبر پر حق بات کہنے میں تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لوگوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو چوتھی صفت کیا بتائی؟ وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کریں، لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کریں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی مشکل پریشانی آئے گی ہم صبر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والے کے لیے نہیں کہا میں اس کے ساتھ ہوں، روزہ رکھنے والے کے ساتھ نہیں کہا میں اس کے ساتھ ہوں، صبر کرنے والے کے ساتھ کہا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ اور صبر کا تعلق نہ صرف مشکل اور پریشانیوں سے ہے بلکہ صبر کا تعلق گناہوں سے بھی ہے، کہ گناہ سے صبر کرنا۔ اس وقت آپ کا گناہ کا دل کر رہا ہے، نافرمانی کا دل کر رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو روکنا۔ مفسرین فرماتے ہیں صبر کا یہ مفہوم ہے کہ اپنے آپ کو بھی روکنا ہے، پریشانیوں پہ بھی اپنے آپ کو روکنا ہے، گناہوں سے بچنے پر بھی اپنے آپ کو روکنا ہے، یہ صبر ہے۔ آگے سورہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ پاک نے پھر قیامت کے احوال ذکر کیے اور جہنم کے بارے میں بتایا کہ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتہ کہ حطمہ کیا چیز ہے۔ شروع میں چغل خوروں کا بیان ہوا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ چغل خور کون لوگ ہوتے ہیں، غیبت کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا غیبت کا یہ ہے کہ جو گویا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ ہمارے یہاں غیبت بہت عام ہے معاشرے کے اندر، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کی وہ برائی بیان کرنا اس کے پیٹھ پیچھے، جو اس کے منہ پہ کریں گے تو بری لگے گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تب بھی ہم بیان کریں گے غیبت ہوگی؟ فرمایا تبھی تو غیبت ہوگی جب اس کے اندر پائی جائے گی، اگر اس کے اندر پائی نہیں جا رہی اور پھر آپ کہہ رہے ہیں پھر تو یہ بہتان ہو گیا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے ہم کسی کی اصلاح کے لیے، کسی کی چیز کے لیے ہم غیبت سے پرہیز کریں بار، اس کا بہت بڑے جو ہے وہ اس کا وعید ذکر کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الفیل ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا، تو اس نے سوچا کہ سارے لوگ جو ہیں دنیا کے لوگ کعبۃ اللہ کی طرف جاتے ہیں عبادت کے لیے، تو میری طرف کیوں نہیں آتے؟ تو اس نے اپنی طرف ایک کعبۃ اللہ بنایا لیکن لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو اس نے سوچا میں جا کے نا اس کعبۃ اللہ پہ حملہ کرتا ہوں اور اس کو ڈھا دیتا ہوں، پھر لوگ میری طرف آئیں گے۔ تو اللہ نے وہاں پر اپنی قدرت دکھائی کہ جو اللہ کے راستے میں آئے گا، اللہ کے بندوں کے راستے میں آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے خلاف اتر آتے ہیں۔ اور یہ پوری دنیا میں ہمیشہ سے اللہ کا دستور رہا ہے، چاہے غزوہ بدر دیکھ لیں، غزوہ احزاب دیکھ لیں، غزوہ حنین دیکھ لیں، کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی اسی طرح مدد فرمائی۔ اور کیسے؟ اور اتنی اللہ رب العزت ایسی مثالوں سے مدد فرماتے ہیں کہ انسان حیران ہو جائے کہ اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کے لیے اللہ پاک نے کوئی ہاتھیوں کی فوج نہیں بھیجی یا اس سے طاقتور کوئی فوج نہیں بھیجی، جیسا کہ دنیا کا اصول ہے کہ ایک طاقت کو ختم کرنے کے لیے اس سے بڑی طاقت ضروری ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے دکھایا کہ میری طاقت کتنی بڑی ہے کہ میں ایک چھوٹے سے پرندے سے تمہارا ہاتھیوں کا لشکر برباد کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا کعصف مأکول، ان چھوٹے سے پرندوں نے ایسا حال کیا کہ گویا کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے ویسے وہ ہاتھی پڑے ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو یہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور پھر اگلی صورت کے اندر وہ اسی صورت کا تتمہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ابرہہ کے لشکر کو ختم کیا اور قریش مکہ کے اوپر جو مصیبت آئی ہوئی تھی اس کو ختم کیا، تو پھر کہا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ اب جو تمہارے لشکر ہیں، اب جو تمہارے تجارتی قافلے ہیں، تم ان کو بالکل امن و سلامتی کے ساتھ اپنے منزل مقصود تک لے جا سکتے ہو، اب تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد سے وہ سارے مسائل ختم ہو گئے۔ اور اس کے بعد سورہ ماعون ہے کہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ جو انسان دین کی نافرمانی کرتا ہے
جو انسان رسول کی تعلیمات کی نافرمانی کرتا ہے، اور سب سے بڑا حکم رسول کا وہ نماز ہے، جو نماز سے رکتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے کام روک دیتے ہیں۔ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ جس کی نماز اچھی ہوئی اس کے سارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، جس کی نماز میں خرابی نکلے اس کے باقی اعمال میں بھی اس کو مسئلہ پیش ہوئے گا۔ تو دنیا کے اندر ہماری سب سے پہلی ترجیح دینی کاموں میں نماز کو رکھنے چاہیے۔ نماز کی وجہ سے ہمارے بہت سے دین کے کام خود بخود سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز کے اندر ہم اپنے اعضاء کی پابندی کرتے ہیں نا، آنکھ کو اللہ نے جہاں بتایا وہاں رکھتے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے، اپنے ہاتھوں کو جہاں رکھا ہے وہاں، جہاں باندھنے کا حکم ہے وہیں باندھتے ہیں، جہاں جھکنے کا حکم ہے وہیں جھکتے ہیں۔ تو آپ کی پوری زندگی اسی نماز پر منحصر ہے، اسی نماز کے گرد گھومتی ہے کہ پوری زندگی کے اندر بھی آپ نے اپنے اعضاء کی، اپنے دل کی، اپنی نظروں کی، اپنے ہاتھ پاؤں کی اسی طرح حفاظت کرنی ہے، اسی طرح اللہ کے حکم کے مطابق اس کو رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مشہور سورۃ الکوثر کہ اللہ رب العزت کی طرف سے سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الکوثر یہ انعام کے طور پہ دی گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے کوثر عطا کی گئی ہے کہ کوثر وہ ایک چشمہ ہے جو جنتوں کے درمیان ہے، اور وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، اور وہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو اس کوثر سے جام پلائیں گے۔ اور پھر کہا ان شانیک هو الابتر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب سارے کے سارے فوت ہو گئے تو قریش مکہ نے طعنہ دیا کہ اب آپ کی نسل آگے کیسے چلے گی، آپ تو مقطوع النسل ہو گئے، آپ کی نسل آگے نہیں چل سکتی۔ تو اللہ نے اس کا عملی جواب بھی دیا اور زبانی جواب بھی دیا۔ زبانی جواب یہ دیا کہ ان شانیک هو الابتر کہ آپ لوگ جو کافر ہیں، آپ مقطوع النسل ہیں، آپ ابتر ہیں، آپ کی جڑ کٹ گئی، آگے آپ کا ذکر نہیں چلے گا۔ لیکن نبی کی نسل نہ صرف حضرت فاطمہ سے آج تک چل رہی ہے، بلکہ آپ کا جو ذکر ہے وہ آپ کی جو نسل ہے وہ آپ کے ذکر کی وجہ سے اور آپ کی امت کی صورت میں قیامت تک موجود رہے گی۔ تو اللہ رب العزت نے زبانی اور عملی طور پر اس کا جواب دیا اس صورت کے اندر۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کفار کا آپس میں مکالمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ ان کافروں کو کہہ دیں کہ لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں سے اور ان معبودوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم اپنے بتوں کی عبادت کرو وہ تمہارا کام، میں اپنے معبود کی عبادت کرتا ہوں وہ میرا کام ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ جو طرز عمل ہے، یہ جو اپروچ ہے، یہ اس وقت دکھائی جاتی ہے کہ جب آپ کا جہال سے واسطہ پڑ جائے کہ جب وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، قرآن کا کیا حکم ہے؟ قَالُوا سَلَامًا، جب آگے سے سمجھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں تو پھر اس وقت ان کو سلام کر کے پیچھے ہو جایا جائے۔ دلیل کی بات وہاں کی جاتی ہے، سمجھانے کی بات وہاں کی جاتی ہے جہاں آگے سمجھنے کی کیپیسٹی موجود ہو۔ جہاں کیپیسٹی موجود نہیں ہے تو لکم دینکم ولی دین اور قالوا سلاما والی تعلیمات ہمارے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ فتح کی آیت ہے، فتح کی خوشخبری کے لیے صورت ہے، اور یہ وہ آخری صورت ہے کہ جس کے بعد جس کو جب سنا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے جب یہ صورت نازل ہوئی۔ تو صحابہ کرام نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ صورت کے مضمون سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ چکا ہے، کیونکہ اب فتح کی خوشخبری دے دی گئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آگے اور فتح آگے اور لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کے ذمے جو کام تھا وہ مکمل ہو گیا، اب نبی کے جانے کا وقت آیا چاہتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس صورت کے نزول کے کچھ عرصے بعد آپ علیہ السلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا قریبی رشتہ، لیکن اللہ رب العزت نے ضابطہ بیان فرمایا، جیسے میں پچھلے پروگرامز کے اندر بتاتا رہا کہ اللہ کا ضابطہ متعین ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ کے راستے میں جو شخص بھی رکاوٹ بنے گا، چاہے پھر وہ نبی کی بیوی ہے، نبی کا بیٹا کنعان ہے، یا پھر کوئی بھی ہے، وہ اللہ کے ہاں راندہ درگاہ ہے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں اللہ کی مدد کرے گا، نبی کے راستے پر چلے گا، پھر چاہے وہ فرعون کی بیوی ہے، اللہ پاک اس کو بھی ہدایت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے ہاں ضابطہ متعین ہے، اللہ کے ہاں ظاہری ضابطے متعین نہیں ہیں۔ ظاہری ضابطے کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ یہ مال والا ہے تو یہ کامیاب ہے، یہ فیکٹری والا ہے تو یہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بتا دیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہ کامیاب ہے۔ تو کامیابی کا معیار اللہ نے یہ بتا دیا، اس کے علاوہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں۔ اور پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے ابو لہب کو وعید سنائی کہ جب آپ علیہ السلام نے پہلی دعوت دی تھی کفار کو، وہ جو مشہور واقعہ کہ کیا پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آنے والا ہے، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر آنے والا ہے تو کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم لائیں گے۔ تو اسی پر جب آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اب میں تمہیں اس دن کی خبر دینا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو اس وقت سب مخالف ہو گئے۔ اور اس وقت ابو لہب نے یہ کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے کہ تم نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں بلایا؟ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے صورت کے اندر دیا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تبت یدا ابی لہب وتب،
اور وہ ہلاک ہو جائے. تو قرآن کے اندر اس کا نام لے کر اس کی وعید بیان کی گئی. اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد. اللہ رب العزت اپنی توحید بیان فرمائی 3 آیات کے اندر کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ بے نیاز ذات ہے، جس کے ساتھ چاہے جو کر سکتا ہے. کسی کی ایک نیکی پر اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر سکتا ہے، اور کسی کی ایک چھوٹی سی برائی اس کو ناپسند آ جائے تو سارے اعمال پر پانی پھیر کر اس کو جہنم میں پھینک دے گا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو ہمارا کام یہ کہ ہم اللہ سے اپنا فضل مانگیں، اللہ سے عدل کبھی نہ مانگیں. وہ کہتے ہیں نا، عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخش جاون میرے جے منہ کالے. کہ فضل مانگنا چاہیے، عدل نہیں کہ یا اللہ میں تو ساری نمازیں پڑھ کے آیا ہوں مجھے تو معاف کر، میں تو سارے اعمال پورے کر کے آیا ہوں مجھے تو معاف کر. نہیں، اللہ کا فضل مانگنا کہ یا اللہ جو کچھ بھی کیا ہے سب سے پہلے تو قبول کر پھر معاف کر. تو یہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ نہ تو کسی سے جنا ہے نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے. یہ مشرکین جو اعتراض کرتے تھے کہ یہودی جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، عیسائی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں. تو یہ مشرکین جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے. تو اللہ نے ان سب کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی بھی ہمسر نہیں. اور اس کے بعد آخری جو 2 صورتیں ہیں سورہ معوذتین ان کو کہتے ہیں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں، اور ان صورتوں میں جو شیطان کے جو اثرات ہوتے ہیں، جو شیطان کی طرف سے چالیں چلی جاتی ہیں مسلمانوں کے لیے، اور اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا. اور یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ جادوئی اثرات اور جتنے بھی شیطانوں کے اثرات ہوتے ہیں، جو بھی ایسے اثرات جن کی وجہ سے انسان کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسے حالات آ جائیں جن سے وہ پریشان ہو، تو یہ 2 صورتیں پڑھنا اور ان کی عمل کرنا یہ بہت ہی مؤثر ہے اس کے لیے. تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام جو ہے وہ جو بھی بد مخلوقات ہیں ان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. اور اس طرح آخری صورت کے اندر من شر الوسواس الخناس، شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان کا عمل یہ ہے کہ شیطان کبھی بھی ظاہری حملہ نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ بھائی تم یہ کام کر لو، یہ غلط کام ہے یہ کر لو. اس کو پتہ ہے مومن بندہ نہیں جائے گا. وہ نورانی مخلوقات اور نورانی پہلوؤں سے لے کر آئے گا، وسوسے ڈالے گا کہ اس میں کوئی شک و شبہ ہے. وہ شک کے بیچ سے کام شروع کرتا ہے کہ اس میں کوئی شک، اس میں کوئی مسئلہ ہے، اس میں وہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں وہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. تو انسان شک میں پڑتا ہے اور پھر اس چیز سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وسوسہ اور شک یہ پہلا بیج ہوتا ہے انسان کی گمراہی کی طرف جانے کا. تو اس صورت کے اندر اسی وسوسے اور شک سے پناہ مانگی گئی کہ اللہ پاک ہمیں وسوسے سے بچائے، اس کے خناس کے اور اس کے جتنے بھی جو بد اعمالی ہیں ان سے ہماری حفاظت کرے. تو یہاں پر پھر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک کی جو یہ ترتیب ہے اس پر اس کو ختم فرمایا. ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پورے قرآن پاک کی تعلیمات کو ہمیں من وعن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور خصوصاً اس ماہ مبارک میں ان تعلیمات کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ایڈجسٹ کرنے کی ایسی مشق اور ترتیب بن جائے کہ پوری سال کے اندر ہمیں اس تعلیمات کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارنا آسان ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن طلباء و طالبات اور ہمارے معزز مہمان نے بشمول ڈاکٹر سید عثمان گیلانی صاحب حمد و ثنا پیش کرنی ہے وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ جتنا خوبصورت خلاصہ اور ترجمہ و تفسیر کا یہ سلسلہ پیام قرآن کی صورت میں آئی ایس پی کی جانب سے، آئی ایس پی کے اسٹوڈیو کی جانب سے پیش کیا گیا، وہ مکمل پروگرامز سی بی ایس اور آئی ایس پی اسٹوڈیو کی محنت سے آئی ایس پی کے آفیشیل پیج پر موجود ہیں. اس بہترین کاوش کی قبولیت پر ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کو قبول فرمائے، اور اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، یہ عزم کرتے ہیں کہ جس طرح سال 1443 ہجری میں یعنی کہ 2022 کے اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جس عظیم کارہائے نمایاں کا آغاز کیا گیا ہے، یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا. اس کام کی جتنی تحسین کی جائے کم ہے. ڈاکٹر سید عثمان گیلانی صاحب کی اس کاوش اور محنت پر ہم انہیں کچھ نہیں دے سکتے. ہم صرف اللہ رب العالمین سے ان کے لیے اجر عظیم کے لیے دعا گو ہیں.
سر ثاقب نذیر صاحب، سر فرحان گیلانی صاحب، سر ڈاکٹر حیات احمد اعوان صاحب کی سرپرستی میں میڈم سائمہ علی یا سی بی ایس کی ٹیم یا آئی ایس پی اسٹوڈیو کی ٹیم، یہاں تک کہ جنا آڈیٹوریم کی ٹیم نے یہ جو عظیم کارہائے نمایاں سر انجام دیا ہے، یہ ایک بہترین کار خیر اور صدقہ جاریہ ہے۔ اس کی تکمیل پر اختتام نہیں ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، انشاءاللہ یہ اس سال کی تکمیل ہے اور یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ رمضان اور غیر رمضان اس طرح کے بابرکت پروگرامز انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ اس سال اس مہینے کی اس سلسلے کی تکمیل پر سید عثمان گیلانی صاحب نے جو اختتامی خلاصہ بیان کیا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس نہج پر کس طرح مستند، مدلل اور متفقہ انداز میں ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ کو پیش کیا گیا ہے۔ میں آپ سب تشریف لانے والوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے لیے اللہ سے اجر عظیم کے لیے دعا گو ہوں۔ جو مرکزی پروگرام اور تقریب ہے، تقریب سعید دعائے ختم القرآن بسلسلہ تکمیل پیام قرآن، اس کا کچھ حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے اندر ہم نے وقت کے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے تھوڑا سا حمد و ثنا کا سلسلہ بھی رکھا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العالمین کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، اور اس کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں ہم گن نہیں سکتے، اس کے احسانات کو ہم شمار کرنا چاہیں ہم نہیں شمار کر سکتے۔ ہم اپنے اعمال اور اپنے آپ کو دیکھیں اور اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کو دیکھیں تو پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر رحیم اور شفیق ذات ہے۔ میں سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے لیے گزارش کروں گا زینب آصف سے، وہ تشریف لائیں گی اور حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں گی۔ زینب آصف۔ اللہ 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 یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، لا تک نہ تو سنا ہے ہم نے کلام تیرا۔ اللہ 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 ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی۔ اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا۔ اللہ 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 محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا۔ اللہ 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 ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا، احمد رسول تیرا مصحب کلام تیرا۔ اللہ 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 یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر تشریف لائیں گی سیدہ مہوش بخاری، آپ کا تعلق بی ایس انگلش پروگرام پہلے سیمسٹر سے ہے۔ سیدہ مہوش بخاری۔ سوہنا اے من موڑا اے، سوہنا اے من موڑا اے، آمنہ تیرا لالنی کبھی سادیا واری جاما، سوہنا اے من موڑا
کبھی سادیا واری جاواں ایڈی سوہنی صورت تیری من وچ کھبدی جاوے ویکھ کے نین تک کے مستی نینا والی ہوش بھی اڑدی جاوے ایڈی سوہنی صورت میرے دل وچ کھبدی جاوے تک کے مستی نینا والی ہوش بھی اڑدی جاوے ٹھار گئی مینوں مار گئی ٹھار گئی مینوں مار گئی ایڈی سوہنی سوہنی چالنی کبھی سادیا واری جاواں سوہنا اے من موڑا اے آمنہ تیرا لالنی کبھی سادیا واری جاواں اپنی تے کوئی گل نہیں کردا رب دی بولی بولے سن کے مٹھڑے بول دی اڑیوں من میرا پیا ڈولے اپنی تے کوئی گل نہیں کردا رب دی بولی بولے سن کے مٹھڑے بول نیڑیوں من میرا پیا ڈولے کیا باتاں تیریاں کیا باتاں ہنسیاں راتاں تیرے کالے کالے والنی کبھی سادیا واری جاواں سوہنا اے من موڑا اے آمنہ تیرا لالنی کبھی سادیا واری جاواں جزاک اللہ. اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس کمبل پوش پہ میں قرباں صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی اس کمبل پوش پہ ہم سب قرباں صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی اس بات سے اندازہ کر لو اس کی عظمت کا اس بات سے اندازہ کر لو اس کی عظمت کا کہ آغاز ہے اس کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امی. تشریف لائیں گے ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے افتخار. آپ کا تعلق BSCS پروگرام سے ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ طاہو پھر اذن حاضر
یا مصطفیٰ ہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ ہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ ہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا ایک بار تو بلا لو رمضان میں مدینہ روتا ہوا میں جاؤں داغے جگر سناؤں 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 افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا یا مصطفیٰ ہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ ہو پھر اذن حاضری کا ایک بار تو بلا لو رمضان میں مدینہ ایک بار تو بلا لو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ ہو پھر اذن حاضری کا ایک بار تو بلا لو رمضان میں مدینہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں گزارش کروں گا اقرا سے وہ تشریف لائیں گی اور ہدیہ نعت پیش کریں گی. اقرا آپ کا تعلق BS انگلش پروگرام چوتھے سیمسٹر سے ہے. یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے میں نے جب بھی پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا
وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات اتنی ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، دیکھ کر ان کے روزے کے جلوے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا تھا، مجھ کو محسوس یوں ہو رہا تھا، دیکھ کر ان کے روزے کے جلوے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا تھا، جیسے منظر وہ سارے کے سارے آسماں سے اتارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، چاہتا ہے اگر نیک نامی اپنے مرشد کی کر لے غلامی، اپنے مرشد کی کر لے غلامی، جن کے صدقے سدا حد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ تشریف لائیں گے ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر سید عثمان گیلانی صاحب۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اسی تناظر میں شاعر لکھتا ہے، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا،
غور کیجئے گا، تیری دعاؤں ہی کی بدولت، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے لب پہ تیرے سوال آیا کمال آیا، جو حق میں امت کے لب پہ تیرے سوال آیا کمال آیا۔ اور شاعر کا تخیل غور کریں، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا۔ عمر کی جرات پہ جاؤں قربان، عمر کی جرات پہ جاؤں قربان، کہ آج کافر ہے جس سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا۔ اور غور کیجئے گا آخری شعر پر، نبی تو صائم سے بھی ہے اعلیٰ، نبی تو صائم سے بھی ہے اعلیٰ، ہے رتبہ سب کا بلند و بالا، نبی تو صائم سے بھی ہے اعلیٰ، ہے رتبہ سب کا بلند و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں اور آپ کے لحن میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے اس ایوان کی فضا کو معطر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
ہدیہ نعت کی سعادت پیش کرنے کے لیے جہاں ہمارے اساتذہ موجود رہے ہیں، اس ادارہ کے طلباء و طالبات نے ہدیہ نعت پیش کیا، اسی طرح ہمارے پاس ایک مہمان ثنا خان رسول تشریف رکھتے ہیں۔ آپ معروف ثنا خان ہیں۔ میری مراد جناب برادرم مطہر علی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں گے اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بڑی ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی آرگنائزیشن کو اور میڈم سائمہ علی صاحبہ کو، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے اس بابرکت ختم القرآن کی پر نور بزم میں شرکت کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کافی دیر سے ہم سب جمع ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اختصار سے اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں۔ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر صدام صاحب نے مجھے کلام کا حکم فرمایا ہے، اسی سے میں آغاز کرتا ہوں۔ تمامی احباب درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ پڑھیے صلی علی نبی نا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں
بنایا، اور کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالکو مختار بنایا، محبوب کیا مالکو مختار بنایا، اور شعر سماعت کیجئے کہ بے یارو مددگار جینے کو بے یارو مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، آخر میں ایک کلام کے دو اشعار پیش کرتا ہوں، سبھی شامل ہو جائیں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ
جس کی پہچان ہے، ارے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے۔ صرف قاری صاحب پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ مل کر، مجھے لگتا ہے سبھی کو یہ کلام آتا ہے، ذرا ایک مرتبہ شامل ہو کے مل کے پڑھے نا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے۔ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں پیاری ہیں، ایک مرتبہ پڑھے نا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش ایک بار سرکار مجھے سے کہے کہ اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، کاش ایک بار سرکار ہم سے کہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ صلاۃ و اسلام کے لیے سبھی احباب کھڑے ہو جائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں یا الہی صدقہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر سید عثمان گیلانی صاحب سے کہ جنہوں نے پورا مہینہ، اور یہ نشریات انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گی، پیام قرآن پروگرام میں خوبصورت ترجمہ اور خلاصہ تفسیر قرآن مجید کو پیش کیا. اس کی تکمیل پر وہ دعا فرمائیں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذاء ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طراوة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء الإلحان. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام. یا اللہ یہ جو کچھ بھی قرآن پاک تیری بارگاہ میں پڑھا ہے اس کو قبول فرما، اس میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما، اور اس کا جو بھی مقصد تھا ہم سب کو اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما. اس ماہ مبارک کے صدقے سے ہم سب کو قرآنی تعلیمات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جن جن لوگوں نے بھی اس کار خیر کے اندر اپنا حصہ ڈالا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہے، اور ان کی نیک دعائیں، نیک تمنائیں اور حوصلہ مندی ہمارے ساتھ رہی، یا اللہ ان کو بھی پورا اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ اس کے اندر تعلیم اور علم کی بہاروں کو تا قیامت تک آباد و شاد فرما.
یا اللہ اس ادارے کے بنانے والوں کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما، یا اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکتوں کی بارشیں نازل فرما، یا اللہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ فرما، یا اللہ آنے والی تمام خیریں عطا فرما، جو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں عطا فرما، اور جن شرور سے جن فتنوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم پناہ مانگتے ہمیں پناہ نصیب فرما، اور یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جس طرح ہم آگ میں جلنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جس طرح ہم پانی میں ڈوبنے سے بے قراری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس طرح ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اس طرح گناہوں کی دلدل میں ڈوبنے سے ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام خیریں عطا فرما، اس دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ختم قرآن کا موقع ہے، تیرے نبی کا قول ہے کہ اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا اللہ یہاں حاضرین مجلس کے دل میں جس کے دل میں جو دعا ہے یا اللہ سب اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، یا اللہ اعلیٰ پیمانے پر قبول فرما، یا اللہ تمام حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، یا اللہ جس نے جس دعا کے لیے کہا ہے سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور خیریں سب کو نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جیسا کہ شروع میں بھی یہ گزارش کی گئی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جتنا بڑا یہ کارہائے نمایاں ہے، ان اجریہ الا علی اللہ، اس کا اجر اللہ رب العالمین کی ذات ہی دیں گے، انشاءاللہ ضرور دیں گے، اور ہم جتنے بھی لوگ اس ٹیم میں شامل رہے ان سب کے لیے دعا گو ہیں۔ لیکن ظاہری ایک دنیاوی حیثیت سے ایک حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر شیلڈز کی تقسیم کا ایک سلسلہ ہے۔ میں گزارش کروں گا اس سے پہلے کہ میں شیلڈ کی تقسیم کی طرف جاؤں، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تمام بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، جو دل جمعی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ یہاں تشریف فرما رہے۔ اسی طرح تمام اساتذہ کرام، فیکلٹی کے ممبران اور ڈائریکٹرز، ڈینز یہاں تشریف فرما رہے، ان سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آئی ایس پی اسٹوڈیو کی ٹیم، اسی طرح سی بی ایس کی ٹیم، اور اس کے ساتھ ساتھ ایس سی ڈی سی کی ٹیم کے جتنے بھی معزز اراکین، اساتذہ کرام یہاں موجود رہے، ای ایس ایف کے اراکین یہاں موجود رہے، تشریف رکھتے ہیں، ہم سب کے تہ دل سے شکر گزار ہیں اور سب کے لیے دعا گو ہیں۔ میں گزارش کروں گا سٹیج پر تشریف لائیں گے ڈائریکٹر جناب ثاقب نذیر صاحب، اور اسی طرح ممتاز ماہر تعلیم، انتہائی سینئر شخصیت، پرو ریکٹر ادارہ حاضہ جناب پروفیسر ڈاکٹر حیات آوان صاحب، ان کے ہمراہ ہوں گے سر فرحان گیلانی صاحب، آپ ای ایس ایف کے بھی اور سی بی ایس کے اور مختلف پتہ نہیں کتنے میرے پاس طویل فہرست ہے جن شعبہ جات کے آپ سربراہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انٹرنشپ ہو، ریپلیسمنٹ ہو، انٹر لنکیجز ہو، سر فرحان گیلانی صاحب۔ اور اس کے علاوہ ہمارے لیے یہ خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے، یہ اصل سعادت مندی کا سفر یہ ہوتا ہے کہ آج اگر ڈاکٹر سید عثمان گیلانی صاحب نے اس سلسلے کو مکمل کیا ہے، شروع سے اختتام تک لے کر آئے ہیں، تو آج اس اختتامی اور تکمیل کی تقریب میں ان کے والد گرامی ڈاکٹر محسن گیلانی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی فیملی کے دیگر اراکین بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملتان شہر کے نامور ادیب عامر شہزاد صدیقی صاحب، عامر نقشبندی صاحب بھی یہاں تشریف فرما تھے۔ تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر محسن گیلانی صاحب سے کہ آپ سر سٹیج پر تشریف لائیں گے۔ کچھ لوگ تقریب میں میری طرح مائک پکڑ کر فرنٹ پر نظر آ رہے ہوتے ہیں،
اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو فرنٹ پر تو نہیں ہوتے لیکن ان کی وجہ سے اس طرح کی خوبصورت اور شایان شان تقاریب سجتی ہیں۔ میری مراد اس آڈیٹوریم کے کیئر ٹیکر شاہ نواز بھائی ہیں۔ انہوں نے اس پروگرام اور دیگر جتنے بھی تقریبات ہوں ان کو انتہائی خوش اسلوبی سے ان کے انتظامات کو سر انجام دیتے ہیں۔ تشریف لائیں گے اور اپنی شیلڈ وصول کریں گے محترم شاہ نواز صاحب۔ اسی طرح اس پورے پروگرام کی ٹرانسمیشن کو جس شخصیت نے کور کیا، اس کو ریکارڈ کیا اور اس کو اگلے مراحل تک پہنچایا، جس کا مرکزی کردار ہے، وہ ہمارے بھائی زاہد جمال صاحب۔ آپ آئی ایس پی اسٹوڈیو سے تعلق رکھتے ہیں۔ زاہد جمال صاحب، آپ تشریف لائیں گے اور اپنی اعزازی شیلڈ وصول کریں گے۔ اور وہ شخصیت کہ جنہوں نے اس کار خیر کو انجام دیا، میری مراد جناب ڈاکٹر سید عثمان گیلانی صاحب۔ آپ تشریف لائیں گے اور اعزازی شیلڈ وصول کریں گے۔ ڈاکٹر سید عثمان گیلانی صاحب۔ یہ تصویر زیادہ قیمتی ہے۔ دعائے ختم القرآن کے بابرکت سلسلے کو جہاں اس کام کی، اس پروگرام کی، پیام قرآن کی سرپرستی ادارہ کے منتظمین ڈائریکٹر جنرل پرو ریکٹر صاحب اور اسی طرح سرفران صاحب نے کی ہے، اس کے علاوہ جس نے اس کی قیادت کی ہے اس کے انتظامی امور میں، انصرام کو سجانے میں، ٹیموں کو یہاں لانے میں، اس شخصیت کا نام میڈم سائمہ علی ہے۔ تشریف لائیں گی اور اپنی اعزازی شیلڈ وصول کریں گی محترمہ میڈم سائمہ علی صاحبہ۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بار دیگر ادارہ کی جانب سے اور تمام منتظمین کی جانب سے تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ ISP Munch